حضرات گرامی قدر، رات کا پچھلا پہر بیت چکا ہے۔ میں آپ کو زیادہ اطلاع میں ڈالے بغیر انشاءاللہ اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اپنی گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے سے قبل میں اس بات کو ضرور پیش کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت علامہ شہید نے دفاع صحابہ کے جس پودے کی کاشتکاری کی تھی، الحمدللہ وہ تناور درخت بن چکا ہے۔ اور آج میں یہاں پر انسانوں کی لہلہاتی ہوئی فصل کو دیکھ کر اس بات کو محسوس کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس ملک میں صدیق کی صداقت کے ڈنکے بجتے رہیں گے، فاروق کی عدالت کے نعرے لگتے رہیں گے، ذوالنورین کی صحابت کا ذکر ہوتا رہے گا، علی المرتضیٰ کی شجاعت کی باتیں ہوتی رہیں گی، حسنین کریمین کی عظمت کا لوہا منوایا جاتا رہے گا، اور حضرت امیر البحر جناب امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کی منقبت بھی بیان ہوتی رہے گی۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنے کے لیے جا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کائنات کی بزم کو سجایا ہے، در حقیقت اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی پوجا کے لیے سجایا ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ۔ اللہ نے آسمان و زمین اور ان کے مابین جو کچھ بھی بنایا ہے، کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ اللہ نے کیوں بنایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ نے ہم سب کو اگر بنایا ہے تو اپنی پوجا، اپنی بندگی، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک وقت تھا انسانیت ٹھوکریں کھا رہی تھی، انسانیت اپنے مرکز، اپنے محور کی تلاش میں سرگرداں تھی۔ لوگ بتوں کے آستانوں پہ اپنے سر کو جھکا رہے تھے، لوگ غیر اللہ کی پرستش اور پوجا کے اندر مصروف تھے، لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، لوگ شراب کے جام لٹا رہے تھے، لوگ انسانوں کی جانوں کو تلف کر رہے تھے، لوگ قبائلی عصبیت کی آگ کو جلا رہے تھے، عورتیں اپنی عصمت دری کو عام کر رہی تھی، معاشرہ اندھیروں کے اندر، ظلمت کے اندر، ظلم اور بربریت کے اندر اپنی زندگی کو بتا رہا تھا۔ ایسے عالم میں مالک کائنات کو انسانیت پہ ترس آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حبیب کبریا کے سر کے اوپر تاج امامت و نبوت کو رکھ دیا۔ حضرت حالی نے سمر کا اعلان فرما دیا، اتر کر ہرا سے سوئے کو آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھڑا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ حضرات گرامی قدر، انسانیت جو ٹکڑوں میں تقسیم تھی، انسانیت جو اپنی منزل سے دور تھی، ہندو شاعر کو بھی یہ بات کہنا پڑی کہ اس نے کیا کیا، حضرت آقا نے کیا کیا، جس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، اور قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، ہرا کی بلندیوں سے مکہ کی وادی کی طرف آپ اقرا کا پیغام کیا لے کے آئے؟ پورا جزیرۃ العرب آپ کا دشمن بن گیا، لوگ آپ کے خون کے پیاسے بن گئے، عجیب و غریب قسم کے الفاظ کہنے لگے۔ ابو لہب جو کل تک آپ کی محبت کا دعوے دار تھا، وہ حضرت آقا کی شان اقدس کے اندر ہرزہ سرائی کرنے لگا۔ ایسے عالم میں عرش کر اپنے عرش کی بلندیوں سے اعلان فرما دیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اور نبی کی شان اقدس کے اندر گستاخیاں کرنے والے ابو لہب، جب تک ایک مسلمان بھی زندہ ہے تیرے پہ لعنتیں برستی رہیں گی۔ حضرت آقا علیہ السلام توحید کی دعوت کو لے کے آئے، لات و منات و عزا و حبل کی جھوٹی خدائی کا انکار فرما دیا، اس امر کا اعلان فرما دیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون
تعبدون معبود لکم دینکم ولی دین. میری گردن لات کے سامنے نہیں جھک سکتی، منات عزا ہبل لیلا اور بوانا کے سامنے نہیں جھک سکتی. حضرات گرامی قدر، جو ان بتوں کے وپاری تھے، جو ان بتوں کے سوداگر تھے، جو ان بتوں کے نام کے اوپر عقیدے اور معیشت کی تجارت کرنے والے تھے، وہ حضرت آقا کے لہو کے پیاسے بن گئے. لیکن حضرات گرامی قدر، جزیرت العرب نے عجیب منظر کو دیکھا. جزیرت العرب نے دیکھا کہیں سے بلال اٹھا، کہیں سے سمیہ اٹھی، کہیں سے زنارہ اٹھی، کہیں سے صدیق اٹھے، کہیں سے علی بن ابی طالب اٹھے، کہیں سے کوئی اٹھا، کہیں سے کوئی اٹھا، کہیں سے ذوالنورین اٹھے، کہیں سے عمر بن خطاب اٹھے. گردش دورہ کو نہیں دیکھا، حالات کے جبر کو نہیں دیکھا، مکہ کی چلچلاتی ہوئی دوپہروں کو نہیں دیکھا، اعدائے دین کی شکاوتوں کو نہیں دیکھا، کفار کی مخالفت کو نہیں دیکھا، اللہ کے باغیوں کی جو شکاوت کو نہیں دیکھا. اللہ اکبر کے نعرے کو بھی لگا دیا اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اللہ الخالدہ کے موتیوں کو اور اس کی مالا کو بھی اپنے گلے میں ڈال لیا. حضرات گرامی قدر، میں لمحہ بھر کے لیے رکوں گا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جنہوں نے افضل البشر کا ساتھ دیا، جنہوں نے سید البشر کا ساتھ دیا، جنہوں نے فخر انسانیت کا ساتھ دیا، جس نے امام کائنات کا ساتھ دیا، جنہوں نے فخر موجودات کا ساتھ دیا، ان کے رتبے کا عالم کیا ہے. حضرات گرامی قدر، جب علامہ شہید کی بات ہوگی، حبیب الرحمن کا بھی ذکر ہوگا، عبداللہ شہور پوری کا بھی ذکر ہوگا. علامہ شہید کے ذکر سے رفقائے علامہ کے ذکر کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. جس وقت سیدین کی بات ہوگی، سید احمد کی بات ہوگی، جب شاہ اسماعیل کا بھی ذکر ہوگا، اس لیے کہ سیدین شہیدین کو آپس میں جدا نہیں کیا جا سکتا. جب شاہ ولی اللہ کی بات ہوگی، تب شاہ عبدالعزیز کا بھی ذکر ہوگا، شاہ رفیع الدین کا بھی ذکر ہوگا، شاہ عبدالغنی کا بھی ذکر ہوگا، شاہ عبدالقادر کا بھی ذکر ہوگا. اس لیے کہ شاہ ولی اللہ کے نظیم فرزندوں کو حضرت شاہ ولی اللہ کی سیرت سے جدا نہیں کیا جا سکتا. حضرات گرامی قدر، جب ابن تیمیہ کا ذکر ہوگا، تب ابن قیم کی بھی بات ہوگی، ابن کثیر کی بھی بات ہوگی. اس لیے کہ ابن کثیر اور ابن قیم کو حضرت ابن تیمیہ سے جدا نہیں کیا جا سکتا. جب ابو حنیفہ کی بات ہوگی رحمت اللہ علیہ، ایسے عالم میں امام محمد کا بھی ذکر ہوگا، قاضی ابو یوسف کا بھی ذکر ہوگا. حضرات گرامی قدر، اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ سے صاحبین کو جدا نہیں کیا جا سکتا. جب احمد ابن حنبل کا ذکر ہوگا، پھر بخاری کا بھی ذکر ہوگا، پھر مسلم کا بھی ذکر ہوگا. اس لیے کہ احمد ابن حنبل سے بخاری اور مسلم کو جدا نہیں کیا جا سکتا. حضرات گرامی قدر، پھر میں بات کے اوپر بات کر دینا چاہتا ہوں. جہاں پہ حضور کی بات ہوگی، پھر صدیق کا بھی ذکر ہوگا، پھر فاروق کی بھی بات ہوگی، پھر عثمان کا بھی ذکر ہوگا، پھر علی المرتضیٰ کی بھی بات ہوگی. اس لیے کہ سید العرب والعجم سے حضور کے رفقا کو جدا نہیں کیا جا سکتا. عظمت صحابہ، قائد ابن قائد علامہ ابتسام الہی ظہیر، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان زندہ باد. حضرات گرامی قدر، ایمانداری سے یہ بات کہنا، دیانتداری سے یہ بات کہنا. میں آپ سے بھی سوال کروں گا، ان سے بھی سوال کروں گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور اعلیٰ ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضور اعلیٰ ہیں. حضور کا چہرہ اعلیٰ ہے، حضور کی زلفیں اعلیٰ ہیں، حضور کی ردا عالیہ ہے، حضور کا امامہ مبارک اعلیٰ ہے، حضور کے نالین مبارک اعلیٰ ہے، حضور کا مکہ اعلیٰ ہے، حضور کا مدینہ اعلیٰ ہے، حضور کا گرانہ اعلیٰ ہے. حضرت خدیجہ اعلیٰ ہیں، حضرت عائشہ اعلیٰ ہیں، حضرت حفصہ اعلیٰ ہیں، حضرت ام حبیبہ اعلیٰ ہیں، حضور کے سسرال اعلیٰ ہیں، سیدنا ابو سفیان اعلیٰ ہیں، سیدنا صدیق اعلیٰ ہیں، سیدنا فاروق اعلیٰ ہیں، حضور کے داماد اعلیٰ ہیں. حضرات گرامی قدر، سیدنا عثمان ذوالنورین اعلیٰ ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ اعلیٰ ہیں. حضرات گرامی قدر، یہ کس طرح کی بات ہے جس نے حضرت حافظ محمد گوندلوی کے سامنے زانو تلمس کو طے کیا، وہ تو شیخ الحدیث بن گیا. جس نے حافظ عبد المنان ودیع آبادی سے علم حدیث کو حاصل کیا، وہ تو محدث بن گیا. اور جس نے
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کیا، تم نے اس کو منافق بنا دیا، تم نے اس کو فاسق و فاجر بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے خطبائے اہل حدیث کی اور خطبائے اہل سنت کی تقاریر کو سن کر لوگوں کی زندگی کو بدلتے دیکھا ہے، کلین شیو لوگوں کو داڑیاں رکھتے دیکھا ہے، بے نماز لوگوں کو نمازیں پڑھتے دیکھا ہے، ہم نے دیندار کو، ہم نے صحیح معنوں میں دین کی رفتوں پہ جاتے دیکھا ہے، ہم نے نماز کے تارکوں کو تہجد گزار بندے دیکھا ہے، اور جنہوں نے حضور کے سامنے زانو تلمس کو طے کیا، تم نے حضور کی تبلیغ کو اتنا ناقص جاننا، ان کی زندگی کے اندر کسی قسم کا انقلاب نہیں آیا۔ وہ ہندو شاعر تو یہ بات کہتا ہے، جس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا اور قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا اور آدمیت کا غرض سامان مہیا کر دیا، اور تو حضور کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اہل سنت ہو تب بھی جواب دو، اہل الحدیث ہو تب بھی جواب دو، دیوبندی ہو تب بھی جواب دو، بریلوی ہو تب بھی جواب دو۔ میں نے 3-4 برس قبل یہاں پر اسی جگہ پر جمعہ پڑھاتے ہوئے یہ بات کہی تھی، عام طور پہ جو کٹر اہل حدیث ہوتا ہے وہ اپنی بیٹی کو غیر اہل حدیث میں نہیں بیاتا، جو کٹر دیوبندی ہوتا ہے وہ اپنی بیٹی کو غیر دیوبند میں نہیں بیاتا، جو کٹر بریلوی ہوتا ہے وہ اپنی بیٹی کو غیر بریلوی میں نہیں بیاتا۔ اور شیعہ دوستو آؤ تم بھی سن لو، جو پکا ٹھکا شیعہ ہوتا ہے وہ اپنی بیٹی کو غیر شیعہ میں نہیں بیاتا۔ حضرات گرامی قدر، جب تم اپنے لیے بہو کو چنتے ہو، اپنے مسلک سے چنتے ہو، اپنے مکتب سے چنتے ہو، اپنے مذہب سے چنتے ہو، اپنے منہج کے مطابق چنتے ہو، حضور نے جب بیوی کو چنا، حضرات گرامی قدر حضور نے آلہ کو چنا ہوگا کہ گھٹیا کو چنا ہوگا، حضور نے عرفہ کو چنا ہوگا کہ پست کو چنا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، یہ کس طرح کی بات ہے کہ میں اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے تو اعلیٰ بیوی کی بات کرتا ہوں، لیکن حضور کے لیے میں کمتر بیوی کی بات کرتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں، دنیا کی ساری عورتیں اگر جمع ہو جائیں، سیدہ صدیقہ کائنات کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور دنیا کی ساری عورتیں اگر جمع ہو جائیں، بنات النبی الطاہرات کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، دنیا کے سارے انسان اگر جمع ہو جائیں تو خیر الخلائق کی بعد نبی اللہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے یہ پاکستان اگر حاصل کیا، اسلامی جمہوریہ مملکت کے طور پہ حاصل کیا، ہم اس میں امن کے علمبردار ہیں، ہم اس کے اندر آباداری کے علمبردار ہیں، ہم اس کے اندر اخوت کے علمبردار ہیں، ہم اس کے اندر تدین کے علمبردار ہیں، ہم دیانتداری کے علمبردار ہیں، ہم اس ملک کے اندر فساد نہیں چاہتے۔ حضرات گرامی قدر، کسی بھی ملک کے رہنے والے تمام لوگوں کا نہ مذہب ایک ہو سکتا ہے، نہ مسلک ایک ہو سکتا ہے، حقانیت کی بات اپنی جگہ پر ہے، نہ سارے لوگ مسلمان ہوں گے، نہ سارے لوگ جو ہے کسی خاص مسلک کے حامل ہوں گے۔ ایک ریاست کے اندر بسنے والے کوئی عیسائی ہوں گے، کوئی ہندو ہوں گے، اور ایک مسلمانوں کے طبقات میں سے بھی مختلف فرقے ہوں گے۔ اسلام سے نسبت کرنے والا کوئی دیوبندی ہوگا، کوئی بریلوی ہوگا، کوئی اہل الحدیث ہوگا، کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہے گا۔ حضرات گرامی قدر، ہم یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں، جمہوریت پسند بھی ہیں، آئین پسند بھی ہیں، ہم کسی کے اجتماع کو روکنے کی بات نہیں کرتے، کسی کے جلسے کو روکنے کی بات نہیں کرتے، کسی کی ہدایت کو روکنے کی بات نہیں کرتے، کسی کی تحریر و تقریر کو روکنے کی بات نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی صدیق کو گالی دے گا، کوئی فاروق کو گالی دے گا، کوئی ذی النورین اور علی المرتضیٰ کو گالی دے گا، ہم اس کو روکیں گے، ہم اس کو ٹوکیں گے۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، دعوے صحابہ کی ایک ہی صدا، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، گستاخان صحابہ پہ لعنت۔ یار لعنت کرنے نہیں آئے، ہم اللہ کے فضل و کرم سے اپنا سبق رکھنے کے لیے آئے۔ ہمارا شعار تبرہ نہیں بلکہ تولا ہے۔ حضرت علامہ شہید نے کہا تھا، صدیق ہو پھر بھی تولا ہے، فاروق ہو پھر بھی تولا، ذی النورین ہو پھر بھی تولا، حیدر کرار ہو پھر بھی تولا، حسنین کریمین ہو پھر بھی تولا، معاویہ بن ابی سفیان ہو پھر بھی تولا۔ ہم جب تک زندہ رہیں گے عظمت صحابہ کے جھنڈوں کو پاکستان کی فضاؤں میں لہراتے رہیں گے، اور جو صحابہ کے گستاخ ہیں
इंशाअल्लाह उनको मैदान से भगाते रहेंगे इंशाअल्लाह। तकबीर, अल्लाहू अकबर, अज़मत सहाबा जिंदाबाद, शान सहाबा हज़रात गिरामी कदर। और आइए मैं आपको एक और बात भी बतला देना चाहता हूँ। कभी फ्रांस के अंदर जब हजूर के हाथों की बात की जाती है, डेनमार्क के अंदर हजरत अक़दस हजरत रसूलुल्लाह की शान अक़दस के अंदर जब गुस्ताखियों की बात की जाती है, तो दुनिया का हर बाशऊर मुसलमान नहीं बल्कि हर बाशऊर इंसान इस बात को तस्लीम करता है, अगर हजरत रसूलुल्लाह की शान अक़दस के अंदर गुस्ताखी की जाएगी, मुसलमानों का दिल छलनी हो जाएगा, मुसलमानों के जज्बात अंगेज हो जाएंगे। ऐसे आलम के अंदर बरेलवी भी ये बात कहता है, देवबंदी भी कहता है, अहलुल हदीस भी कहता है कि हजरत रसूलुल्लाह की गुस्ताखी को मजहबी अकायद के नाम के ऊपर इसको करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और आज मैं आपके सामने एक तारीखी डॉक्यूमेंट और तारीखी हकीकत को वादे कर देना चाहता हूँ। एक मुनाजरा हुआ, एक मुबाहसा हुआ, एक मुज़ाकरा हुआ, लाहौर के कैथेड्रल चर्च के अंदर हुआ, जिसके अंदर मुझको भी बुलाया गया और ऐसे आलम के अंदर डॉक्टर अलेक्जेंडर जॉन मलिक भी वहां पर मौजूद थे जो बशिरपुर लाहौर हैं। हमने ऐसे आलम के अंदर तहजीबों के दरमियान डायलॉग की बात की, हमने अकायद की बात की, हमने थियोलॉजी की बात की, हमने डॉगमा की बात की। ऐसे आलम में मैंने इस गुजारिश को रखा, हर चीज को गवारा कर सकते हैं, हर बहस को करना गवारा कर सकते हैं, लेकिन जिसने हजूर की शान अक़दस के अंदर गुस्ताखी की उसको हम कैथेड्रल की सलीब के साथ लटकाना गवारा कर लेंगे, लेकिन इसको कभी मजहबी हक के तौर पर तस्लीम नहीं करेंगे। हज़रात गिरामी कदर, जो हजूर की शान अक़दस में गुस्ताखी करता है, वो तहजीबों के तसादुम को हवा देता है, वो इंसानों के दरमियान फसाद को खड़ा करता है। आज हम यही बात कहना चाहते हैं और तुमको यही बात समझाना चाहते हैं। हज़रात गिरामी कदर, मजहबी अकायद का इख्तिलाफ अपनी जगह पर है, नजरियात का इख्तिलाफ अपनी जगह पर है। जो हज़रात सहाबा की शान अक़दस के अंदर गुस्ताखियां करता है, दर हकीकत वो फिरका वाहियत के दरवाजे को खोलना चाहता है, वो मुआशरे के अंदर फसाद और इंतशार को खोलना चाहता है। मुआशरे के अंदर फसाद के खात्मे का एक ही रास्ता है, मुआशरे के अंदर बकाए बाहमी का एक ही रास्ता है, मुआशरे के अंदर फिरका वराना अमन को कायम करने का एक ही रास्ता है। हम सिद्दीक को गाली देने देंगे नहीं, हम फारूक को गाली देने देंगे, हम जिन्नो रहन और हैदर को गाली देने देंगे, हम हजरत अमीर मुआविया को गाली देने देंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम पहले भी अपने दावे के अंदर अटल थे और आज भी अपने दावे में अटल हैं। इंशाअल्लाह मुल्क के अंदर अमन कायम रहेगा, फसाद बर्पा नहीं होगा और पंजाब असेंबली के अंदर पेश होने वाला बुनियाद इस्लाम बिल इंशाअल्लाह पाकिस्तान का कानून बनकर रहेगा। और मुझे ये बात बतलाओ, बुनियाद इस्लाम बिल को पाकिस्तान का कानून बनाने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह? सहाबा इकराम की नामूस की आईनी कानूनी अहलाकी शरई जंग लड़ने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुतालबा आईनी भी है, कानूनी भी है, अहलाकी भी है, दस्तूरी भी है, शरई भी है। हम किसी की तौहीन करने वाले नहीं और हम अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते। हम अपने लिए, अपनी इज्जत के लिए कुर्सी को नहीं मांगते, अपनी इज्जत के लिए डॉलर और पाउंड को नहीं मांगते। हम अपने लिए अगर मांगते हैं, अपने हकूक की बात अगर करते हैं, तो सिद्दीक की सदाकत की बात करेंगे, फारूक की अदालत की बात करेंगे, जिन्नुरैन की सहाबत की बात करेंगे, अली अल मुर्तज़ा की शुजाअत की बात करेंगे। और चौक बेगम कोर्ट के लोगों, क्या हजरत शहीद मिल्लत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह? वक्त के हुक्मरानों से तहफ़्फ़ुज़ नाम बुनियाद इस्लाम बिल को मंजूर करवाने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह? और सहाबा इकराम की तकफीर और उनके ऊपर जो छप्पो छतम करने वाले लोगों का रास्ता रोकने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह? शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।